نماز کے دوران اگر ہوا خارج ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ ایک مسجد میں امام صاحب نماز پڑھا رہے تھے۔ آگے امام صاحب تھے اور پیچھے تھے 4 نمازی، ٹوٹل تھے 5 لوگ۔ ان 4 لوگوں میں سے کسی ایک نے ہوا خارج کی۔ ہوا جو خارج کی ہے تو اس کی آواز تو نہیں تھی، لیکن اس کی بدبو اتنی تھی کہ پورا جو کمرہ ہے نا وہ مہک گیا بدبو سے۔ امام صاحب نے نماز ختم کی، سلام پھیرنے کے بعد پیچھے دیکھا کہ بندے سارے اپنی اپنی جگہ پہ کھڑے ہیں۔ ان میں سے کوئی بندہ دوبارہ وضو کر کے نہیں آیا، نہ ہی چہرے پہ دوبارہ وضو کے آثار نظر آ رہے ہیں۔ امام صاحب بہت سمجھدار آدمی تھے، اگر وہ سب سے کہتے کہ تم میں سے کس نے یہ کام کیا ہے، شاید کوئی بھی نہ بولتا، شرمندگی کے باعث۔ امام صاحب کہتے ہیں کہ ایسا کرتے ہیں، ہم 5 جا کے دوبارہ وضو کر کے آتے ہیں اور نماز ادا کرتے ہیں۔ ایسا کرنے سے کسی کی تذلیل نہیں ہوئی۔ آپ جانتے ہیں کہ جو ہمارے پیارے آقا ہے نا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، روز محشر ہم کو کیسے پہچانیں گے کہ یہ میرے امتی ہیں؟ معلوم تو ہوگا آپ لوگوں کو، پھر میں بتا دیتا ہوں۔ ہم جب وضو کرتے ہیں نا، چہرہ دھوتے ہیں، ہاتھ دھوتے ہیں، پاؤں دھوتے ہیں، تو روز محشر جو آپ کے امتی ہیں نا، ان کے چہرے، ہاتھ، پاؤں چمک رہے ہوں گے۔ اس سے اللہ کے رسول پہچان جائیں گے یہ میرے امتی ہیں۔ کتنی کرامت ہے وضو میں، اور کتنا بڑا اجر ہے وضو کا۔ اب ہم کتنا خرچہ کر کے، لاکھوں روپے خرچ کے سعودی عرب آتے ہیں یہاں عمرہ ادا کرنے، اور یہاں جب طواف کرتے ہیں تو طواف کے ارد گرد یہاں پہ اندر واش روم تو کہیں نہیں ہے۔ حرم کا جہاں پہ طواف ہوتا ہے وہاں واش روم نہیں ہے، صحن میں واش روم ہے، اور بڑا مشکل مرحلہ ہوتا ہے واش روم میں جانا اور دوبارہ وضو کر کے اندر آنا۔ اس دوران لوگ، اگر کسی کی ہوا خارج ہو جائے تو ایسے لوگ دیکھے ہیں کہ وہ اسی میں ایسے وضو جو طواف کر لیتے ہیں، بجائے وہ دوبارہ جائیں اور وضو کر کے آئیں، وہ ہوا خارج کرنے کے بعد وہ سوچتے ہیں کسی نے کون سا دیکھا ہے، کسی نے کچھ کہا ہے۔ یہ نیت ہے آپ کا اور آپ کے اللہ کا معاملہ ہے۔ جب آپ کوئی بھی اچھا کام کر رہے ہیں تو یہ سوچیں کہ آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں، اور یہ بھی نہیں سوچ سکتے تو یہ سوچیں کہ اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے، کیونکہ جیسی آپ کی نیت ہوگی ویسے ہی آپ کو اجر ملے گا۔ اگر آپ کا پورا دھیان اللہ کی طرف ہوگا تو اللہ کا بھی پورا دھیان آپ کی طرف ہوگا۔ جب آپ کا دھیان آئیں بائیں شائیں ہوگا تو آپ کے ساتھ معاملہ بھی ایسے ہی ہوگا۔ تو طواف کرتے وقت وضو لازمی ہے، اور بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں، اب ہوا خارج ہو رہی ہے لیکن وہ اس کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دوسرا، شیطان ہمارے دل میں جو وسوسے ڈالتا ہے کہ وہ ایسا کہتا ہے کہ آپ کی ہوا خارج ہو رہی ہے، ذہن میں بات چلتی ہے، بہت سے لوگ اس کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ یہ تو ہو گیا طواف کا معاملہ۔ طواف کرتے وقت آپ کو وضو لازمی کرنا چاہیے۔ اگر وضو آپ کا کسی وجہ سے ہوا خارج ہونے سے آپ کا وضو ٹوٹ گیا ہے تو دوبارہ جائیں، وضو کر کے آئیں۔ جہاں سے آپ نے چکر چھوڑے ہیں، فرق 3 چکر ہوئے ہیں، 4 ہوئے ہیں، 5 ہوئے ہیں اور 5.5 ہوئے ہیں، تو جہاں سے چھوڑا وہاں شروع کر جائیں تو آپ کا طواف مکمل ہوگا۔ وضو طواف کی شرط ہے، حتیٰ کہ جو صفا مروہ کرتے ہیں وہاں آپ کا وضو ہو یا نہ ہو، اس میں کوئی کماہٹ نہیں ہے۔ دوسرا، ہم جب نا فصلی بٹیرے ہیں، جو فصل پکنے پہ آتے ہیں، فصل پہ جیسے ہی عمرہ یہ شروع ہوتے ہیں، رمضان کا جو مہینہ شروع ہوتا ہے، ہم لوگ نمازی بن جاتے ہیں، اور خاص طور پہ جب پڑھتے ہیں نا تراویاں لمبی ہوتی ہیں، اور گھر سے خوب کھا کے سیر ہو کے آتے ہیں۔ کچھ لوگوں کو غنودگی ہوتی ہے، ڈکارے مارے، اور کچھ لوگ جو گیس خارج کرتے ہیں اور صف کے ایسی جگہ پہ کھڑے ہوتے ہیں کہ جہاں سے نکلنا مشکل ہے، اور وہ سوچتے ہیں کسی کو کیا معلوم پڑا کہ میں نے ہوا خارج کی ہے، اور نماز ادا کرتے رہتے ہیں۔ اور کچھ لوگ اب گیس ہو جاتی ہے تو روکنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ روک کے رکھیں، ابھی بس 1 رکعت رہتی ہے، 1.5 رکعت رہتی ہے، بس میں سلام پھیر دیں گے پھر وضو کر لوں گا۔ تو بجائے آپ ثواب کمانے کے گناہ کھٹتے ہیں۔ ان چیزوں کا، اور بڑے بڑے آپ کو عمل نہیں کرنے ہوتے، چھوٹے چھوٹے عمل ہے نا، ان چیزوں کا آپ کو خود خیال کرنا ہے۔ سائنس ایک لاجک ہے، اسلام کو آپ لاجک کے طور پر نہیں دیکھ سکتے۔ اب آپ جب ایک شرع کا مسئلہ ہے نا کہ جب آپ کا وضو ٹوٹتا ہے، آپ چہرہ ہر چیز دھوتے ہیں سوائے جہاں سے آپ کا گیس خارج ہوئی ہے۔ ہمیشہ جو سا ہے نا، ایسے معاملات پہ کسی معتبر آدمی سے جو اسلام کے بارے میں بہتر سمجھتا ہے اس سے لازمی مشورہ کر لیں کہ میں نے یہ ایسا معاملہ میرے ساتھ ہو گیا ہے تو میں کیا کروں اس کے بارے میں۔
بجائے آپ لکیر کے فقیر بن کے میرے جیسے لوگوں کی باتیں سن کے اس پہ عمل کریں، اس کی ریسرچ بھی کریں، کسی اور سے پوچھیں، تاکہ کیونکہ اب اسلام جب ہم اسلام میں ہم خاندان طور پہ پیدا ہوئے ہیں، مسلمان پیدا ہوئے ہیں اسلام میں، جب بچہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے تو جہاز چلانا گاڑی چلانا نہیں سیکھتا، ہم کو سیکھنا پڑتا ہے۔ ہم ڈاکٹر انجینئر بڑا کچھ بن جاتے ہیں، اور کتنی غلط بات ہے کہ ہماری عمر 45 سال کی ہو جاتی ہے، ہم کو ان چیزوں کا پتہ نہیں ہوتا جن کے بارے میں سوال ہوگا نماز کے بارے میں۔ وضو تو شرط ہے نماز کی، بغیر وضو کے تو آپ جب مسجد میں بیٹھ سکتے ہیں لیکن نماز ادا نہیں کر سکتے۔ ان چیزوں کو لازمی دین میں شامل کریں، اپنی زندگی میں شامل کریں، دعائیں یاد کریں، وضو کا جو پورا مسنون طریقہ ہے اس طرح وضو کریں، جلدی وضو نہ کریں، کیونکہ آپ کو روز محشر اللہ کے نبی ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سامنے پہ پیش ہوں گے۔ اگر آپ کے وضو ہی نہیں کیے ہوں گے تو کہاں پیش ہوں گے وہاں پہ؟ تو یہ ایک چھوٹا سا ایک آپ سے مشورہ تھا، اس کے بارے میں آپ کی رائے کا انتظار کریں گے۔ خوش رہیں، شاد رہیں، آباد رہیں۔ اللہ حافظ۔